السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آزمودہ طبی ٹوٹکے شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ روحانی عملیات کے حیرت انگیز نتائج پیش کریں گے، جن پر عمل کر کے آپ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو میں آزمودہ طبی ٹوٹکے بتا دیتا ہوں جن کو ان بیماری میں کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں اپنا خود علاج کر سکتے ہیں۔ جس بہن بھائی کو یرکان ہو تو یرکان کی شکایت میں آلو بخارا، املی، دھنیا، نیلوفر نصف نصف چٹانک یعنی آدھی آدھی چٹانک رات کو 2 کلو پانی میں بھگو کر یہ پانی دن میں 3-4 بار اچھی طرح مل کر چھان لیں اور پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ گرمی دانوں پر ذرا سا نمک پانی میں ملا کر لگائیں، گرمی دانے دور ہو جائیں گے۔ جن بہن بھائیوں کو کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو نیند لانے اور دماغ اور آنکھوں کے سکون کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل سوتے وقت ملیے اور 4-5 منٹ ہر روز سونے سے پہلے ایسا کیا کریں۔ اس سے دماغ کو تراوٹ، سکون ملے گا، نظر بڑھے گی اور سکون کی نیند آئے گی۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے اس سے بہتر چٹکلا کوئی نہیں۔ گندمی رنگت کو سرخ سفید بنانے کے لیے لیموں کا رس، کیلا، ناشپاتی اور امرود تمام چیزیں خوب پیس کر ملا کر چہرے پر روزانہ کریم کی طرح لگائیں۔ 1 ماہ کے مسلسل استعمال سے فائدہ ہوگا۔ چہرے کے نکھار کے لیے انگور کا رس لے کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر پیسٹ بنا کر لگانے سے بھی جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر جلد پر داغ اور پھوڑے پھنسیاں بھی ہوں تو نیم کے پتے 7 ماشا اور کالی مرچیں 7 باریک پیس لیں، پھر چھان کر مناسب پانی ملا کر پینے سے دانے اور پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔ گرمیوں میں دھوپ کی تمازت سے چہرے کی جلد جھلس جاتی ہے۔ اس کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کھیرے اور ٹماٹر کا رس لگائیں، اور پھر نہ صرف یہ شفاف رہے گی بلکہ اس میں بہتری بھی ہوگی۔ چہرے پر اگر سیاہ اور بھورے تل نکل آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھہارے کی گٹھلی سرکہ انگوری میں اچھی طرح پیس کر چہرے پر لگاتے رہیں۔ 1 چمچ بیسن، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس اچھی طرح ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر اسے چہرے پر لیپ کر دیں۔ آدھے گھنٹے بعد چہرہ سادہ پانی سے اچھی طرح دھو کر کھیرے کا رس لگا کر مزید 15 منٹ بعد دھوئیں۔ ایسا روزانہ کرنے سے جلد نکھر آئے گی۔ چہرے کی میل کچیل نکالنے کے لیے انڈے کی زردی
اور بادام روغن ہم وزن ملا کر لگائیں۔ آنکھوں کے گرد حلقے ہٹانے کے لیے دودھ کو رات بھر ان حلقوں کے گرد لگا رہنے دیں۔ صبح انگلی پر بادام روغن لگا کر اس سے دودھ اچھی طرح صاف کریں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ 1 ماہ کے مسلسل عمل سے حلقوں اور آنکھوں کے گرد لکیروں سے نجات مل جائے گی۔ خشک جلد پر دودھ اور شہد کا ماسک لگائیں اور اس دوران بالکل خاموش رہیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر موجود چھائیوں کے لیے کھیرے اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں پر لگائیں، فرق محسوس ہوگا۔ کھیرے سے چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے 15 منٹ کے لیے چہرے پر رکھیں اور پھر منہ دھو ڈالیں۔ آم کی گٹھلی کی گری اور جامن کی گٹھلی کی گری پیس کر لگائیں۔ نیاز بو کے پتے پیس کر بلائی میں مکس کر کے لگائیں۔ شہد میں سرکہ اور نمک ملا کر کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تھے چند ٹوٹکے جو آپ گھر میں تقریباً ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو لگانے سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ یہ ٹوٹکے ہیں، کئی بار ان کو آزمایا جا چکا ہے۔ تو اب چلتے ہیں روحانی عملیات کی طرف، کیونکہ کچھ بیماریاں دوائی سے ہٹتی ہیں اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کا عمل کرنے سے ہٹتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ روحانی عملیات سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ التکاثر 30ویں پارے کے اندر ہے، پڑھ کر دم کریں تو سر کا درد جاتا رہے گا۔ فالج اور لقوہ کے لیے سورۃ الزلزال، یہ بھی 30ویں پارے کے اندر ہے۔ دھات کے برتن پر زعفران سے لے کر دھو کر مریض کو پلائیں، 1 ہی روز میں مکمل شفا ہوگی۔ سورۃ الکوثر، یہ بھی 30ویں پارے کے اندر ہے۔ لکھ کر پاس رکھنے سے طاعون، ہیضہ اور بخار قریب نہیں آتے۔ سورۃ الفاتحہ، نقطوں کے بغیر لکھ کر پاس رکھنے سے چیچک نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر جب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا اس لفظ پر پہنچیں تو اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کا نور کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں گرمی ہو، سرخ ہو یا درد ہو تو یہ آیات سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 13، یا اہل الکتاب یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب لا مقام لکم، دوبارہ نوٹ کر لیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ آیت پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ آنکھوں کی حدت ختم ہو جائے گی۔ جن کو بھول جانے کی بیماری ہو، سورۃ الم نشرح، یہ بھی 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کو 17 بار پڑھ کر سینے پر دم کریں تو موزانہ طور پر حافظہ پلٹ آئے گا۔ نیند میں
بدخوابی سے حفاظت کے لیے سورۃ النوح، یہ 29 پارے کے اندر ہے، اس کی تلاوت بہت مجرب ہے۔ اور سورۃ البینہ یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، پڑھ کر دم کرنے سے برس اور جرکان کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آیت کو کثرت سے تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 13۔ جس کو جوف دہن کا درد ہو کثرت سے یہ آپ نے دم پڑھنا ہے۔ یا حیو حین لا حیو، یا حیو حین لا حیو، یا حیو حین یا حیو پڑھے شفا پائے گا۔ دانتوں یا داڑھ کے درد کے لیے صاحب درد سے کہیں کہ مقام درد کو مضبوط پکڑے اور دعا پڑھیں۔ قاسم میم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اور زہریلا جانور کاٹ لے تو مندرجہ ذیل دعا پڑھیں، اثر جاتا رہے گا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ جو شخص اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار پڑھ لے اس پر سانپ بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ ٹی بی کے موذی مرض کے لیے پانی پر سورۃ الفاتحہ 7 بار اور آیت الکرسی 1 بار، چاروں کل شریف 3 بار پڑھیں اور پانی پر دم کریں۔ یہ پانی مریض کے منہ اور سینے پر چھڑک دیں۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اگر مریض مرد ہے تو کہے اللہم اشفی عبدک، اور اگر عورت ہو تو کہیں اللہم اشفی امتک۔ ہر مرض کی شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، شفا پائے گا۔ لا علاج مرض کے لیے 40 روز تک زعفران سے مندرجہ ذیل دعا لکھ کر پلائیں۔ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی۔ کینسر، امراض قلب، فالج، ذہنی امراض اور ہر قسم کے لا علاج مرض کے لیے 40 دن تک آب گلاب سے لے کر صبح خالی پیٹ مریض کو پلائیں، ہر صورت شفا ہوگی۔ دعا یہ ہے: اللہم قلبی محبوب وعقلی مغلوب ونفسی معیوب ولسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب ویا غفار الذنوب یا اللہ یا رحمن یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پرانے سے پرانے مرض کے لیے ایک بہت مجرب عمل مندرجہ ذیل کلمہ 15,445 بار پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ مریض فوراً شفا یاب ہوگا۔ کلمہ یہ ہے:
یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی۔ حافظے کی تیزی کے لیے مندرجہ ذیل آیت کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پرانے جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے، اعصابی کمزوری اور اعصابی درد کے لیے، خون کی کمی اور کمزوری کے لیے، خواتین میں لکوریا کی پرانی سے پرانی بیماریوں کے لیے، مردوں کی قوت کے لیے، خاص ٹانک، یادداشت کی کمی اور کمزوری کے لیے، خواتین کی پرانی اندرونی ورم کے لیے دوا کا آدھا چھوٹا چمچ چائے والا نیم گرم دودھ یا چائے کے ہمراہ دن میں 4 بار استعمال کریں۔ اپنے مزاج اور طبیعت کے موافق اس کی خوراک میں کمی پیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ کمر کے درد میں اکثیر دوا ہے، اس میں کھٹی، زیادہ ٹھنڈی اور خاص طور پر بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ پکڑا، اسگند نگوری، سونڈ، تینوں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ اگر مرض زیادہ ہو تو دن میں 3 بار استعمال کریں۔ کم از کم 1 ماہ اور اس سے زیادہ عرصہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔